بلاول زرداری صاحب کے ساتھ آپ نے ایک کنٹینر کے اوپر انٹرویو کیا تھا جو بڑا وائرل ہوا تھا. تو پہلے تو مجھے بتائیں یہ ایکسیس کیسے آسانی سے ملی؟ مشکل تھی، آسان سے ہو گیا کام یہ؟ اچھا، یہ میری نا کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی۔ اچھا. ایک لانگ مارچ کو کور کرنا، وہ بھی لاہور سے اسلام آباد تک، ہوں. اور گھر والوں کی طرف سے مکمل نہ تھی کہ آپ نے نہیں جانا۔ ہوں. جانا اس لیے نہیں جانا، وہ اس لیے بیکاز میں ایک شہید کی بیٹی ہوں، اور میرے والد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے پرسنل سیکیورٹی گارڈ تھے، اور ہوں. پنڈی دھماکے میں ان کے ساتھ جام شہادت نوش اوہو. فرمائی تھی انہوں نے۔ تو گھر والوں، پھر میرے ایک چھوٹا بھائی ہے میرے سے، وہ بھی دھماکے میں زخمی ہو گیا تھا، یہ ادھر ماڈل ٹاؤن میں بلاسٹ ہوا تھا، اس میں زخمی۔ تو اس کے بعد میری امی بہت ڈری ہوئی تھی کہ اب یہ بیٹی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالات ایسے چل رہے ہیں، ملک کی حالات اچھے نہیں ہیں، تو نہیں، تم نے نہیں جانا۔ تو میں نے کہا نہیں امی، میں نے جانا ہے۔ مطلب ہوں. میرے میں ایک جنون تھا کہ مائرہ تم نے کچھ کرنا ہے، فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے لیے کچھ کرنا ہے، تم نے ایک مثال بننا ہے دوسری لڑکیوں کے لیے۔ سو کر آ کے امی کو منایا کہ میں نے جانا ہے۔ تو میں نے بہت کوشش کی کہ میں چیئرمین کا انٹرویو کر سکوں، کیونکہ بیٹ تھی میرے پاس پیپلز پارٹی کی، اور چینل نے بھروسہ کر کے ایک لڑکی کو بھیج دیا ہوں. کہ یہ اب لانگ مارچ بہت بڑا ہے اور یہ آپ نے ہینڈل کرنا ہے، ورنہ میری جگہ پہ مرد بھی بھیج سکتے تھے کہ بھئی ہوں. ایک لڑکی یہ کور نہیں کر سکتی، لڑکی کے لیے مشکل ہوگا، بھاگنا دوڑنا، کنٹینر پہ چلنا بہت ڈیفیکلٹ۔ مطلب مرد تو یہی سمجھتے ہو گے نا کہ نہیں یہ لڑکی تیرے بس دی گل نہیں ہے، تسی بس موسم دا ایز لائف دو، یا تسی کوئی وائلڈ لائف جانوراں وغیرہ دی اپڈیٹ دو۔ ہوں. سو پہلے تو میں نے چوز کیا ہے کہ نہیں پولیٹیکل کام کرنا ہے، اور وہ لانگ مارچ جب میں نے کور کیا، ہم لوگ لالا موسیٰ میں پہنچے۔ پہلے میں نے ایک دو بندوں کو میسج کیا، پنجاب کے پیپلز ہوں. پارٹی کے وہ بندے تھے، میرا انٹرویو کروایا آپ۔ ہوں. اور میں نے کہا میرا فیملی تعلق ہے، میرے باپ نے قربانی دی ہے، تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں انٹرویو کر سکوں، اور میرے لیے یہ بہت آسان بھی ہے۔ تو خیر ان بندوں نے انٹرویو نہیں کروایا۔ ہوں. انٹرویو وہ اس لیے نہیں کروایا کہ یہ آگے آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ظاہر ہے. وہ انسیکیور ہو گئے نا۔ تو خیر میں نے پھر جو اس پورے لانگ مارچ کو ہینڈل کر رہے تھے میڈیا کو، میں نے انہیں کال کی کہ میں شہید کی بیٹی ہوں، نیوز میں ہوں، مائرہ ہاشمی میرا نام ہے، اور اس طرح کر کے میں انٹرویو کرنا چاہتی ہوں چیئرمین کا۔ انہوں نے کہا آپ کل لالا موسیٰ صبح اتنے بجے آ جائیے گا، مطلب ہم پہنچیں گے، آپ نے بھی ادھر پہنچ جانا ہے۔ میں نے کہا اوکے۔ اب میں ڈی ایس این جی تھی میرے پاس، ہم لالا موسیٰ پہنچے ہیں، تو چیئرمین کے جو پی ایس وغیرہ تھے انہوں نے کہا آپ مائرہ ہو، نگینہ سمیرہ کی سسٹر ہو؟ ہوں. مطلب دو بہنیں بڑی تھی جب ابو شہید ہوئے، اور ہوں. ہم لوگ تو چھوٹے تھے، ہمیں کون جانتا ہوگا، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ خیر مجھے اوپر بلایا کنٹینر پہ، اور میرا جو انٹرویو ہوا بہت آؤٹ کلاس انٹرویو تھا، بہت میموریبل، مطلب وہ کبھی نہ بھولنے والا انٹرویو ہے۔ اب کنٹینر پہ میں اوپر جب بیٹھی ہوں جا کے، اور تقریباً کوئی 2 گھنٹے تو میں کنٹینر پہ ہی رہی تھی، مطلب پورا میں نے ڈی ایس این جی کو بول دی کہ آپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور وہ جو کنٹینر تھا وہ کہیں جہاں پہ مجمع ہوتا تھا، جہاں پہ ان کا استقبالیہ ہوتا تھا چیئرمین کا، وہاں پہ رکتا تھا۔ چیئرمین آئے اوپر، انہوں نے میرے سے پہلے تو بات چیت کی، اچھا آپ گوگے کی بیٹی ہے، مطلب انکل کہا نا انہوں نے، بیکاز ان کے تو انکل ہی لگتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ گوگے شہید کی بیٹی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ میں نے کہا امی نے آپ کو سلام دیا، انہوں نے کہا کہ اگر تم بلاول کو ملو تو میرا سلام کہنا۔ اچھا آنٹی کیسی ہے، بہنیں کیسی ہے، مطلب انہوں نے ساری میرے سے اپڈیٹ لی۔ اب وہ ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ آگے نا وہ آ گیا، برج آ گیا، ہم جی ٹی روڈ سے، پتہ نہیں اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے، 3 سال پرانی بات ہے۔ خیر ہم لوگ آگے نا برج آ گیا، میں کنٹینر پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اب چیئرمین کی نظر سامنے تھی، اب میرا پورا فوکس انٹرویو پہ تھا، اور میں اس طرح کر کے میں انٹرویو نوٹنگ دے رہی ہوں ابھی، تو فوری چیئرمین نے مجھے کہا ڈاؤن ڈاؤن، مطلب انہوں نے مجھے نیچے کر دیا۔ اب ان کا ہاتھ چونکہ میری کمر پہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جھک جائے، مطلب انہیں تھا کہ کہیں سر وغیرہ نہ لگ جائے، ہوں. اور بالکل. صرف میرے ساتھ تھے، انہوں نے اور بھی کافی جو اینکرز وغیرہ تھے، پروگرام ہوسٹ تھے، انہیں بھی بچایا 2-3 جگہ پہ، لیکن میرا اس لیے وائرل ہو گیا بیکاز میں لڑکی تھی۔ تو ہوں. انہوں نے کہا کہ عجیب و غریب کومنٹس آنا سٹارٹ ہو گئے۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ یار یہ کیا مطلب ہو گیا ہے، کیسے کیسے کمنٹس آ رہے مجھے، لیکن وہ ایک میری کامیابی کی سیڑھی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور وہ بہت وائرل کیا۔
سو ڈفرینٹ چینلس مجھے بلانے لگ گئے کہ آپ کا انٹرویو کرنا، آپ کو انٹرویو کرنا. اور مجھے میرے جو بیورو چیف تھے وہ بہت اچھے تھے. انہوں نے کہا گھبرانا نہیں ہے، تم نے سب بتانا ہے کہ وہ انٹرویو ہو رہا تھا. اور لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کنٹینر پہ، مطلب اس طرح کے غلط کمنٹس آ رہے تھے. بھٹو خاندان کی ایک اور وارث آ گئی. بلاول میرے بھائی ہے اور میں انہیں بھائی ہی کہتی ہوں. ویسے تو چیئرمین، پروفیشنلی تو چیئرمین کہتے ہیں، لیکن چونکہ میرے بھائی ہے اور یہ سب کو میں نے بتایا ہوا ہے، تو جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں ان کا کوئی تعلق ہے، ریلیشن ہے، پھر وہ میں نے انٹرویو کے تھرو کلیئر کیا. خیر وہ میں نے انٹرویو کیا تو وہ بہت انٹرسٹنگ انٹرویو تھا. میری ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی اور مختلف پیجز پہ لگی. تو بس وہ ایک تھا. اور پیپلز پارٹی میں ایک PR زیادہ میری وہ ہوگی، اسٹرانگ ہو گئی، اور ہر بندہ مائرہ ہاشمی، مائرہ ہاشمی، مائرہ ہاشمی سے ملنا ہے. بس یہ سین تھا. شہرت آسان ہے؟ شہرت حاصل کرنا آسان ہے، لیکن عزت حاصل کرنا بہت مشکل ہے. کیا شہرت اور عزت بیک وقت آپ حاصل کر سکتے؟ بر وقت مطلب فوری تو نہیں حاصل کر سکتے، وقت لگتا ہے. بیک وقت نہیں، ٹائم لگتا ہے. ٹائم لگتا ہے، ہر چیز آپ کو فوری نہیں مل سکتی. یعنی آپ اگر عزت کے تھرو جائیں گے تو آپ کو شہرت میں ایک ٹائم لگے گا، بڑا وقت لگ سکتا ہے. ہاں. لیکن ویسے شہرت حاصل کرنی وہ تو آسان وہ تے سیکنڈ تک ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ویلکم. بالکل.